السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے تکبر کے 10 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر ہارون کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ آریز کو تھپڑ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے تو ذرا بھی تمیز نہیں ہے۔ اتنی دیر میں اس کی امی کہتی ہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ایسے بچے پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، حد ہو گئی ہے، اس نے ایسا بھی کیا کہہ دیا ہے جو آپ نے اس پہ ہاتھ ہی اٹھا لیا ہے۔ ہارون اتنی دیر میں غصے سے جانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہاتھ بہت پہلے ہی تمہیں اٹھا لینا چاہیے تھا تاکہ آج اس کی عقل ٹھکانے آ جاتی جو آج میں نے اٹھایا ہے، اور وہ چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف عابس کی امی اسے بلاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کھانا کھا لو، میں نے تمہارے لیے ناشتہ لگا دیا، ایسے بھوکے پیٹ نہیں جاتے ہیں آفس۔ عابس کہتا ہے کہ مجھے کھانا نہیں کھانا ہے، ویسے بھی آپ کو کون سا فرق پڑتا ہے میرے کھانے یا نہ کھانے سے۔ اس کی امی کہتی ہے کہ تم ضد لگا کے کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں پتہ نا میں اس لڑکی کے ساتھ تمہارا رشتہ کبھی بھی نہیں کروں گی، اور ویسے بھی جو کچھ اس لڑکی نے کیا میں اتنی بدنامی کے بعد نہیں کر سکتی۔ عابس کہتا ہے کہ آپ کے لیے خاندان اور لوگوں کی باتیں ضروری ہیں یا آپ کے بیٹے کی اپنی خوشی ضروری ہے؟ اگر میں اس سے شادی نہیں کروں گا تو کبھی بھی کسی سے نہیں کروں گا۔ اس کی امی اپنے بچے کے آگے ہار مان لیتی اور کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، جیسے تم کہتے ہو میں ویسے ہی کروں گی، ہم رشتہ لے کر چلے جائیں گے۔ دوسری طرف یہاں پر ایمن ساری تیاریاں کر رہی ہوتی ہے کہ مقدس کہتی ہے کہ کون آ رہا ہے، تبھی وہ بتاتی ہے تمہاری ہونے والی ساس آ رہی ہے۔ عابس نے اپنی ماں کو منا لیا ہے اور وہ رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ آغا جی بھی آ جاتے ہیں اور وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ گھر میں بہو ہونی چاہیے، دیکھا اب تم ہو تو تم نے کتنی جلدی سب کچھ کر لیا، ورنہ مجھے اور معاذ کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ ایمن کہتی ہے کہ بس آپ فکر نہ کریں، میں اور مقدس مل کر سب کچھ کر لیں گے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی دیر میں یہاں پر آغا جی آتے ہیں ہارون کے گھر اور اسے کہتے ہیں کہ میں تمہیں یہ مٹھائی کا ڈبہ دینے آیا ہوں تاکہ تمہیں مقدس کے رشتے کے بارے میں بتا سکوں۔ آریز کو غصہ سا آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کو ساری دنیا میں اس عابس کے علاوہ اور کوئی نہیں ملا ہے رشتہ کرنے کے لیے، ویسے بھی آپ کو پتہ ہی ہے اس کا۔ آغا جی کہتے ہیں کہ اس شخص نے تو کبھی بھی نہیں بدلنا ہے، اس کی تو وہی بدتمیزی رہنی ہے، اس سے اچھا ہے کہ ہم ہی اپنے مزاج کو درست کر لیں۔ ہارون کو بھی غصہ سا آ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ بس یہی اس کی عادتیں ہیں، کرتا تو کچھ ہے نہیں، نہ ہی اسے کسی ذمہ داری کی فکر ہے، بس یہ باتیں بنوا لو۔ آریز کہتا ہے کہ میں جاب ڈھونڈ تو رہا ہوں نا۔ دوسری طرف یہاں پر آریز چلا جاتا ہے مقدس کی یونیورسٹی کے باہر اور اس کی دوست کے سامنے ہی کہتا ہے کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ تبھی مقدس کہتی ہے کہ جو بھی بات کرنی ہے میری فرینڈ کے سامنے کرو، لیکن وہ اس کے پول کھولنے لگ جاتا ہے تو مقدس اپنی دوست کو بھیج دیتی ہے۔ جیسے اس کی دوست جاتی ہے تو آریز کہتا ہے کہ تم اس سے کیسے شادی کر سکتی ہو، ایک دفعہ پہلے بھی وہ تمہیں چھوڑ چکا ہے۔ تبھی مقدس کہتی ہے کہ تمہیں میرے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی میں نے اپنی زندگی کے سارے فیصلے آغا جی کے ہاتھ میں دیے ہیں۔ یہاں پر آریز کی جب دال نہیں گلتی ہے تو وہ چلا جاتا ہے عابس کی امی کے پاس اور اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ نے اس لڑکی کے لیے ہاں کیوں کر دی ہے؟ ویسے بھی آپ کو جو بات بتائی گئی ہے وہ جھوٹ بتائی گئی ہے، اور ایک دفعہ پہلے بھی تو وہ لڑکی آپ کے بیٹے کو ایسے چھوڑ چکی ہے، اور دوبارہ بھی اگر شادی نہ کی تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ اس کی امی کو غصہ سا آ جاتا ہے اور کہتی ہے کہ زبان سنبھال کے بات کرو، تمہیں پتہ نہیں لگ رہا تم میری بہو کے بارے میں بات کرو، یہاں سے چلے جاؤ۔ مائیوں والا دن آ جاتا ہے، سب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، معاذ بھی اپنی بہن کے لیے بہت خوش ہوتا ہے۔ دوسری طرف ایمن بھی بہت خوش ہوتی ہے کہ اس کی معاذ کے ساتھ شادی ہو رہی ہے۔ یہاں پر آغا جی اور ہارون بھی بہت خوش ہوتے ہیں، تبھی وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال سے معاذ کا نکاح کر دینا چاہیے پہلے۔ دوسری طرف یہاں پر عابس کی امی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، انہیں آریز کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں کہ یہاں پر آریز کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پاس مائرہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تمہیں فرق نہیں پڑتا جاؤ جا کر مہندی لگا کے آؤ نا مقدس کو۔ آریز بھی وہاں پہ چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا فضول سی رسمیں وغیرہ ہیں، مجھے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تبھی اس کی امی کہتی ہے کہ اگر تم نے رسم وغیرہ کرنی ہے تو کر لو، مہندی لگاؤ اور مٹھائی وغیرہ کھلا لو۔ ایمن کہتی ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کی تمہیں بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مقدس بہت زیادہ انکمفرٹیبل ہوتی ہے آریز کو دیکھ کر اور وہ اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ اگلی صبح پھر سے آریز چلا جاتا ہے عابس کی امی کے پاس اور اسے کہتا ہے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، لگتا ہے آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، وہ لڑکی بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، دیکھنا پھر سے آپ لوگ کے ساتھ دھوکہ کرے گی۔ اس کی امی کہتی ہے کہ یہ تم کیا بدتمیزی کر رہے ہو، خیر وہ اسے ڈانٹ کے بھیج دیتی ہیں۔
यहाँ पर शादी का दिन आ जाता है। तभी फौजिया आती है और अपनी बेटी से निकाह नामे पर दस्तखत करवा कर जाती है। ऐमन और मुकद्दस बहुत ज़्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर हारून परेशान सा होता है कि अभी तक बारात क्यों नहीं आई है। हारिस कहता है कि मुझे तो लग रहा है उन्होंने इस दफ़ा भी नहीं आना है। इतनी देर में वहाँ पर मायरा की अम्मी भी आ जाती है और कहती है कि तुम्हारा तो निकाह हो गया, लेकिन मुकद्दस का क्या बनेगा, क्योंकि अभी तक तो आए नहीं है लड़के वाले, मुझे तो समझ में नहीं आ रही। ऐमन कहती है क्या हो गया, अगर अभी तक नहीं आए हैं आ जाएंगे और आपको फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आबिस अपनी अम्मी के पास आता है और कहता है कि उनकी कितनी दफ़ा मुझे कॉल आ गई, आप अभी तक तैयार नहीं हुए हैं, जल्दी से तैयार हो जाए। उसकी अम्मी कहती है कि मैं हरगिज़ वहाँ पर नहीं जाऊँगी, तुम उन्हें फ़ोन करके मना कर दो, मैं उस लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता नहीं कर सकती। वो पहले ही मैं तुम्हें कह चुकी हूँ कि ठीक लड़की नहीं है। लेकिन आबिस अपनी ज़िद पे रहता है और कहता है कि ठीक है, अगर आप नहीं जा सकती तो ना जाए, लेकिन मैं जाऊँगा और उसे शादी करके ही आऊँगा। जैसे ही वो जाती है तो उसकी अम्मी बेहोश हो जाती हैं। इतनी देर में आबिस वापस आता है और वो अपनी अम्मी को इस तरह देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ हारून बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि अभी तक क्यों नहीं आए हैं। तभी आरिस कहता है कि मैं उससे शादी कर लूँगा अगर वो नहीं आए हैं। यहाँ पर मास का निकाह भी हो जाता है। आका जी उन दोनों का निकाह करवाते हैं और सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सब यही देख रहे होते हैं कि अभी लड़के वाले क्यों नहीं आए हैं। फवाद और उसकी बेगम भी यही बातें कर रहे होते हैं कि मास जाता है ऐमन और मुकद्दस के पास और कहता है कि अभी तक आबिस नहीं आया। पहले तो वो कहते हैं 10 मिनट तक आ जाएंगे, लेकिन अब तो वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। ये बात सुनकर ऐमन भी परेशान हो जाती है और मुकद्दस तो बहुत ही ज़्यादा। तभी ऐमन उसे कहती है कि आ जाएंगे, आप परेशान ना हो, थोड़ी देर वेट कर लें। साथ ही वो मुकद्दस को भी कहती है कि तुम परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मुकद्दस कहती है कि अगर आज भी वो ना आए तो फिर मेरी शादी का क्या बनेगा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर आबिस भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उसे अपनी अम्मी की बातें याद आती है कि वो उस लड़की से कभी भी तुम्हारी शादी नहीं करूँगी। आगा जी भी बार बार उसे फ़ोन करते हैं और मास को कहते हैं कि मैंने तो कितनी दफ़ा फ़ोन कर करके देख लिया, लेकिन वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। यहाँ पर हारून आ जाता है आरेज़ के साथ। अभी आरेज़ कहता है कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, अगर वो नहीं आ रहे तो मैं शादी कर लूँगा मुकद्दस के साथ। ये सुनकर मायरा फ़ौरन जाती है और कहती है कि तुम्हारे अंदर क्या है जो आरेज़ तुमसे शादी करने के लिए मरा जा रहा है, तुम्हारा खुद का दूल्हा तो आया नहीं है और उसने हामी भर दी है। यहाँ पर जैसे ही आबिस की अम्मी को होश आता है वो कहती है कि मुझे पता था मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तभी आबिस बेचारा खामोश हो जाता है और कुछ भी नहीं कहता। इतनी देर में आरेज़ जब आगा जी के सामने ये बात कहते हैं तो आगा जी कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी मुकद्दस तुमसे शादी करना नहीं चाहती है। यहाँ पर मुकद्दस भी आ जाती है और कहती है कि मैं आरेज़ के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजिम बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।